یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم پوری دنیا کے اوپر ہے اور بدقسمتی سے وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا ان ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ سویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے۔ ہم محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے، ہمارا ہر لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے، اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے۔ محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے، محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیاوی رشتوں میں، اور پھر باپ ہے تمہارا، اور تمہارے اعزا و اقربا ہیں، تمہارے بچے ہیں، اور ہم سویر سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ایک پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سویرے مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑھاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندھوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں، اور بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتا ہے۔ تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے؟ تو یہ تو محبت ہی ہے، اسلام تو محبت دیتا ہے، لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور بھیا باختگی کا ایک پروگرام ہے۔ مسلمانوں کو ایسی رسمیں، اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لا دین قوتوں سے آتی ہیں اور یا کسی اور دین سے آتی ہیں، ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے۔ چہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو۔ ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے، اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے۔ تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے، نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے، اور ہمیں محبت کا جو فروغ ہے حقیقی اور پوری زندگی پر محیط اور پھیلا ہوا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ کوئی کفار اور دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کرے گا تو جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسلام جو اتنا غیرت مند ہے کہ ایسے امور میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو اسلام کے کسی واجب اور فرض سے ٹکراتے ہوں، اور ایسے امور سے میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو عبادت کا رنگ ہو، تو وہ ایسی رسموں کو کیسے گوارا کر لے گا اور اپنے اندر جذب کر لے گا کہ جو اسلام کے بنیادی مزاج سے ٹکراتی ہے؟ تو آج اپنے عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی شادی بیاہ کی ساری تقریبات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا کیا انداز، ہمارے کیا کیا تیور بن گئے ہیں جو اسلام کے مزاج سے ہی ٹکراتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی مغرب سے میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، اور پھر نسل نو نے اپنی نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو اختیار کیا، اور آج اگر ممبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ تم تو ہماری آزادی پر پابندی لگاتے ہو۔ یار نہ صحیح کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار غیر محرم کے ساتھ، ماں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ تو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ضرور غیر محرم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس طرح کی دلیلیں دیکھ کر کے بھی جو ہے اس کے جواز کے راستے نکالے جاتے ہیں۔ میاں اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا محبت کا۔ یہ دوسری قومیں ہیں جو سال کے بعد جا کے اپنی ماں کو پھول دیتے ہیں، سال کے بعد جا کے اپنے باپ کا دن مناتے ہیں۔ اسلام تو 24 گھنٹے ماں کی خدمت کا درس دیتا ہے، وہ تو لمحہ لمحہ باپ کی خدمت کا درس دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بیوی کے روپ کے اندر تمہارا جو ساتھی ہے اس کے جذبات کا خیال رکھنے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور دکھی انسانیت کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ایک دن مقرر نہیں ہوتا کہ اس متعینہ دن کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ باقی 364 دن آپ بھول جاؤ کہ وہ جس حالت میں بھی پڑے ہیں پڑے رہے، ایک دن اظہار محبت کر دیا اور پھول پیش کر دیے، اور پھر اس کے بعد فارغ ہو گئے اور حق ادا کر دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی ان کے
साथ मोहब्बत का एक मुंह बोलता सबूत होना चाहिए, और तुम्हारा अंदाज और तुम्हारा तर्ज जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि इनको जब जरूरत हो तुम इनके सर पे खड़े हुए नजर आओ। तो ये गैरों की रस्मों को सीने से लगाना और उनके साथ खड़ा हो जाना, और वो कहते हैं जब ये दिन आता तो पाकिस्तान के जो है मुस्तानों से फूलने मिलते हैं और क्या क्या तमाशे लगते हैं। यार एक मोमिन को क्या ज़ेबा है, क्या उसके लायक है कि वो गैरों की रस्मों को सीने से लगाए और फिर उसको निभाता फिरे और उसके ऊपर दलाइल देता फिरे। और ये जो है वो मीडिया के ऊपर बैठ के टैं टैं करने वाले 2 नंबर दानिशमंद उस पर बातें करते फिरे। तो ये कहाँ लिखा है? इस्लाम तो अपना एक मिजाज रखता है, इस्लाम तो हमें पूरा मुकम्मल निसाबे जिंदगी देता है, और वो अपने मानने वालों को सर से लेकर पांव तक अपना ही देखना चाहता है। गैरों की रस्में जो इस्लाम के मिजाज से टकराती ना हो, तो उन रस्मों को भी इस्लाम कहता है इख्तियार न करो, तुम्हारी अपनी रस्म है, तुम्हारा अपना तर्ज जिंदगी है। और वो रस्म जो हया का जनाजा निकालती हो, हर दिन की कोई शनाख्त होती है, इस्लाम की शनाख्त हया है, इस्लाम की पहचान हया है। तो जिससे हया का जनाजा उठता हो तो हया के पर्दे चाक होते हो, तो इस्लाम किस तरह उसकी हौसला अफजाई की इजाजत करेगा। तो मैं और आप बतौरे मुसलमान अपने आप को और अपनी औलादों को और अपने माहौल को पाकीज़ा रखने की कोशिश करें, और हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा अंदाज़ मुआशरत सर से लेकर पांव तक शरीयत के सांचे में डला हुआ हो। आधा तीतर आधा बटेर नहीं, बल्कि सर से लेकर पांव तक हम मुसलमान हों। और फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों आए हो तो फिर पूरे पूरे आओ। इस चमन में पैरवे बुलबुल हो या तलबीज़ गुल, या सरापा नाला